السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز معاشرے اور سوسائٹی اور انسانیت اور خاص طور پر مسلمانوں میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اگر ہم دیکھیں قوموں کی زندگی میں یا مسلمانوں کی زندگی میں خاص طور پر، تو اللہ جل شانہ نے سب سے بنیادی چیز جس کا مکلف مسلمانوں کو کیا تھا عبادات کے ساتھ، وہ حلال و حرام کی تمیز ہے۔ حلال اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو، بلکہ اکثر چیزوں کو، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کم سے کم یہ ہے کہ مباح ہیں چیزیں، جو اکثر دنیا کی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، اور اللہ جل شانہ نے بہت سختی سے حلال چیزوں کو کرنے کا اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ شرک جو حرام ہے، شرک جو بڑی برائی ہے، اس سے بچنے کی بڑی تلقین ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے میں، برتاؤ میں، معاملات میں اور خرید و فروخت میں، ان ساری چیزوں میں حلال روزی کی اور حلال کاموں کی سب سے بڑی اہمیت اور ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ جو معقول اللحم ہے، جو جانوروں کا کھانا حلال ہے، اس میں بھی بڑے احتیاط کی کہ کچھ جانور حرام ہیں، کچھ جانور حلال ہیں۔ اسی طرح سے کچھ روزی حلال ہے، کچھ روزی حرام ہے، کچھ کھانا پینا حلال ہے، کچھ حرام ہے۔ تو عبادت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اگر انسان صحیح معنی میں جان لے کہ بلا حلال روزی کے عبادت قبول نہیں ہوتی، اور حرام کے ارتکاب کرنے والے کو کہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، یہ بہت بنیادی بات ہے جو مسلمانوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت عبادات کا کہیں کہیں جو کچھ نظر آتا ہے، اکثریت تو اس سے بھی عبادات، بلکہ 5 وقتہ نمازوں سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، وہ ایک دنیا بیگانہ نظر آتی ہے اور اس کو خاتم۔ لیکن جو ان چیزوں کے کو پکڑے ہوئے ہیں اور حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ دین اس کا نام ہے، ان کے اندر بھی حلال و حرام کے سلسلے میں تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے دو مدارج ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام طور پر احساس نہیں ہے، نمازی ہیں لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، روزے دار ہیں لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، مال کماتے ہیں لیکن اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ تو ایک مصیبت تو یہ ہے۔ دوسری، نت نئے جو معاملات آ رہے ہیں، نت نئے طریقے سے جو کاروبار ہو رہے ہیں، نت نئے طریقے سے جو معاملات پیش آ رہے ہیں، اس میں بھی حلال حرام کی کوئی تمیز، اس میں تو اکثریت مبتلا ہے، وہ اس کو دین سے کوئی چیز سمجھ ہی بھی نہیں آتی۔ مثلا ایک آدمی وہ کاروباری ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پختہ نمازی ہوں، بقیہ چیزوں میں دیندار ہوں، اور میں یہ دینی شاعر کو بھی برت رہا ہوں، لیکن وہ مارکیٹ میں نکلا تو اس کو کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ سودی کاروبار کر رہا ہے یا سود کے ذریعے سے رہا ہے، جس کو سب سے بدترین کمائی کہا گیا ہے، سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے، بلکہ بدترین طریقے سے۔ اور وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقوبہ میں بلوا ہے، ہم سود سے کیسے بچیں، بینکنگ نظام سارا اسی پر چل رہا ہے، دنیا کے معاملات، خرید و فروخت کے بہت سے معاملات اسی سے چل رہے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ بھول جاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اور وہ برائی و حرام سے بچے گا۔ اللہ جل شانہ نے حلال چیزیں اکثر پیدا کی ہے، وہ اپنے بندوں کو حلال کھلانا چاہتا ہے اور حلال کی فراوانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نہیں ہزاروں راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ بندہ بھول جاتا ہے کہ روزی رساں حلال جس نے فرض کیا ہے، حلال جس نے ہم پر واجب کیا ہے، اور حلال چیزوں کی بہتات ہے، وہ چیزیں ہم حرام کس طریقے سے کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمیز، رشوت کا معاملہ ایسا کہتا ہے بلا رشوت کے ہمارا کام نہیں چلے گا، سود کے بغیر وہ کہے کہ 2 قدم ہم نہیں چل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مارکیٹ میں ملاوٹ کا مسئلہ اتنا بدترین ہے
کہ وہ کہتا ہے کہ بلا ملاوٹ کے ہماری تجارت چلی نہیں سکتی، مارکیٹ میں نقلی مال سستے طریقے سے دنیا اس کو ٹوٹے پڑ رہی ہے، ہم اچھا مال لے کر کے بیٹھے. یہ سب ایک شیطانی وسوسے ہیں. انسان بچنا چاہے تو اس سے بچے، یقینا اللہ تعالیٰ اس سے راستے نکالیں گے. اسی طریقے سے حرام مال، وہ ایک رواج کرتا ہے کہ ہمارے خاندان میں بہنوں کے حق دینے کا، ماؤں کے حق دینے کا، یہ کوئی رواج نہیں ہے. اور ایک عام طریقے سے وہ اتنا بڑا ظلم کرتا ہے، اللہ کی حقوں کو پھلانگتا ہے اور یہ کرتا ہے. خرید و فروخت میں جھوٹ کی ایسی آمیزش ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے بالکل تمیز ختم کر دی گئی ہے. ایک مزدور کسی فیکٹری میں مزدوری کرتا ہے، وہ جس قدر اس سے سہولتیں حاصل کر لے، جتنی طرح آسانیاں کر لے، جتنا دھوکہ دے دے، اور وہ محنت اور جافشانی نہیں کرتا یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے فرائض انجام نہیں دیتا، وہ اس کی نوکری اچھی سے اچھی نوکری، کہنے کی بڑی پرسنالٹی ہے، اعلیٰ درجے کی نوکری ہے، لیکن وہ ایک حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. ایک مالک ہے جو اپنے مزدوروں کی مزدوری کاٹ کر کے یا مختلف طریقے سے اس کو وقت پر ادا نہ کر کے ستا کر کے وہ کرتا ہے. تو یہ حلال و حرام کی چھوٹی سے چھوٹی ایک لقمہ، حالانکہ یہ پتہ ہے کہ عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ لا يقبل الا طیب، اللہ طیب، اللہ پاک ہے، صاف ہے، اور وہ قبول نہیں کرتا ہے سوائے الا یہ کہ اس کو پاک چیزیں دیں. زکوٰۃ دینے کا مسئلہ عام طور پر ہے، جو انسان اپنی داری کمائی کو وہ تمام سمجھتا ہے اور اس کو خاطر میں نہیں لاتا ہے. تو آج دھوکہ دھڑی سے ہو، حدیث قرآن میں آپ جب دیکھیں گے تو بے باطل ہے، دھوکے کی بے فاسد ہے، یہ نجش ہے، یعنی آگے مارکیٹ میں بڑھ کر کے سامان سے کر لینا، اپنے قبضے میں کر لینا کہ وہ مارکیٹ تک نہ پہنچنے پائے. اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی کر کے، یہ بھی ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں نے 100 انسان کما لیا، ذخیرہ اندوزی کی، مارکیٹ کو یہ تلاش کر دیا اور وہ پیاز پہنچ گئی 100 روپیہ کلو اور پورے مارکیٹ میں ہاہاکار. تو انسان سوچے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف حلال و حرام کی تمیز کر کے وہ صرف نہیں کہ اپنی دنیا بناتا ہے، آخرت بناتا ہے، اس کے اولاد میں برکت، اس کے مال میں برکت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان، دونوں خرید و فروخت دونوں کرنے والے، یہ جو ہیں دونوں میں اللہ تعالیٰ سچ بولتا ہے اور مال اپنے صحیح طریقے سے سچائی کے ساتھ پیش کرتا ہے تو اس کو برکت دی جاتی ہے. اور اگر جھوٹ بولتا ہے، چھپا دیتا ہے عیب کو، اور اس کو مطلب آسانی کے ذریعے سے اور زبان آوری کے ذریعے سے وہ بیچ لے جاتا ہے، تو یقیناً اس کے اس سے تجارت میں، اس کے اس بزنس میں کی ساری برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے آج دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بظاہر مارکیٹ میں ترقی کر رہی ہے، لیکن بے چینیاں بڑھی ہوئی ہیں اور طرح طرح کے امراض ہیں، طرح طرح کے مشکلات ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبت بالحرام فالنار اولی بہ، یا بالسخط، کہا کہ حرام مال سے ایک لقمہ بھی اگر اس نے لیا ہے تو ایسا جسم جو پروان چڑھے گا وہ سب سے جہنم کے زیادہ لائق ہے، اور اللہ رب العزت و جلال اس کو مٹا دیتے ہیں، اس کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں. انسان آج سمجھتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ جمع کر رہے ہیں. اولاد کے اخلاقی بگاڑ کی بہت بڑی سبب ہے حرام کمائی، اولاد کے نافرمان ہونے کی بڑی سبب یہ حرام کمائی ہے. اور آگے کی زندگی میں جو اس کو طرح طرح کے بچے، اس نے بہت جب مال جمع کیے، اسی مال کے حوالے سے بچے برباد ہو گئے اور خاندان برباد ہو گیا. تو اور جن لوگوں نے حلال کمائی اللہ نے اس کو بڑی برکتیں عطا فرمائی. اسی لیے سلف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک واقعہ ذکر کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے بتایا کہ میں نے کہانت کی تھی جاہلیت کے زمانے میں، اس کی مزدوری اب ملی ہے.
اور میں نے اس کو غلام نے بتایا کہ وہ کہانت کا مال ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا دیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی ڈال کر کے طے کر کے اس کو آپ نے نکالا، جب تک نہیں آپ کو لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی، لیکن اس گندی چیز کو آپ نے نکالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کے لیے خطبہ چھوڑ کر کے محبت میں آپ ان کو ممبر سے اتر کر کے گود اٹھا لیتے تھے، لیکن یہ بھوکے پیاسے بچے یا مٹھائی اور کسی چیز کے متوالے ایک صدقے کے ایک کھجور کو حضرت حسن نے اپنے منہ میں ڈال لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زبردستی نکال کر کے باہر پھینکا اور کہا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آج ہم نے ساری تمیزات کھو دی ہیں، بلکہ ہم میں سے سب سے زیادہ چتر وہ کہا جا رہا ہے جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ کوئی وکیل ہے، سب سے زیادہ دھوکے دھڑی سے کماتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ آج کل مریضوں کا حال دیکھیے، اور جو مہنگائی ہے میڈیکل کی دنیا میں، ایک طرف مار ہے طرح طرح کے امراض کی جس کو ہم لوگوں نے بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ مہنگائی جو آئی ہے، کس طرح کا مال کما رہے ہیں، کس طرح کا ہم علاج کر رہے ہیں، اور دواؤں میں ملاوٹ۔ یعنی جب دوا نہیں بچی تو دنیا کی کیا بچی؟ جب طبیب حقیقت میں طبیب روح ہوا کرتا تھا، وہ جو جسمانی کرتا تھا، تو یہ ساری چیزیں اتنی زبردست طریقے سے یہ سوسائٹی کو کھا رہی ہیں حرام کو حرام کی۔ اور یہ جس قوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سودی کاروبار، غلط طریقے سے کاروبار کو نہیں چھوڑے گے، تم اذناب البقر، اور یہ کہ تم مال کے پیچھے پڑ کر کے، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم کھیتیاں بنے رہو گے، اور اس میں اس حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دو گے، اور جو بلندیاں تم کو جان اور مال سے کھیل کر کے حاصل کرنی تھی اس کو ترک کر دو گے، تو اللہ رب العزت والجلال یہی نہیں کہ تم کو پست کرے گا، بلکہ تمہارے پر ظالموں کو متعین کر دے گا۔ آج دیکھیے مسلم سوسائٹی سے جس پیمانے پر اور جس طریقے سے حرام خوری کی راہ آسان ہو گئی ہے، مسلمان کے یہاں تو لگتا ہی نہیں تمیز ہے۔ کچھ درد دوسروں کے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جن کے یہاں حرام کی زیادہ تمیز نہیں تھی، ان کے یہاں کچھ ہے بھی، یہاں تو بالکل لگتا ہے کہ اسلامی معاشرہ بالکل حلال و حرام کی تمیز سے پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایسے لوگ نقو بن رہے ہیں۔ جہیز کا مسئلہ ہو، فلاح کا مسئلہ ہو، اس میں جتنے غلط طریقے ہیں وہ سب فروغ پا رہے ہیں، اور جو لوگ دین اور ایمان اور سچائی اور حلال و حرام کے کا لحاظ رکھ رہے ہیں، وہ معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بلکہ مال اگر بظاہر دیکھنے میں نظر آیا تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو ہو رہی ہے، اور اس وقت مسلمان سارے مسائل میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربما اشعث اغبر، کہ ایک آدمی آتا ہے بڑا گندا حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ جل شانہ کے سامنے ایسی حالت اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے، اللہ کا رحم آتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی وہ اس اللہ کے سامنے ہاتھ دستراز کر کے روتا اور گڑگڑاتا ہے اور یا رب کہتا ہے، لیکن وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، سب کچھ اس کا حرام سے ہے، تو انا یستجاب لہ، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ سلف میں بہت سے ایسے لوگ تھے صرف حلال روزی کی وجہ سے وہ مستجاب دعوات کہلاتے تھے، یعنی جو کہہ دیتے تھے اللہ جل شانہ مان لیتے تھے اور ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ تو سب سے بڑا ولی، دنیا کا سب سے بڑا تہجد گزار، سب سے بڑا انسان اگر حرام کی آمیزش ہے تو وہ ولی نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس سے بڑا بھی کوئی ولی مستجاب الدعوات حقیقت میں نہیں ہے، خصوصاً اس زمانے میں۔ اللہ جل شانہ نے جو قرآن کریم میں اکثر چیزیں اور بڑی تاکید کے ساتھ تلک حدود اللہ فرما کر کے اور جہنم کی وعید سنا کر کے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرنے سے جو
غلط طریقے سے جو مال کمایا جاتا ہے اور یتیموں کے مال کھا کر کے پیٹ بھرنے سے، جتنے حرام ہیں یا قلوب فی بطونہم نارا، وہ گویا کہ جہنم سے حلال حرام، سونے چاندی فخر سے جوان پہن رہا ہے، سونے چاندی کے برتن میں کھا کے فخر کر رہا ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہیں بتایا کہ جو جہنم کو گھٹ گھٹ، جیسے ایک پیاسا اور بے ادب انسان جائے گھٹ گھٹ پانی کا گھونٹ اتارتا ہے، اسی طریقے سے یہ جہنم کی چیزوں کو اتار رہا ہے۔ اللہ جل شانہ جو امت پر برکت، فتح و کامیابی اور عزت کی فراوانی کرنے والی چیز حلال و حرام کی تمیز تھی اور سلف کا قرۂ امتیاز تھا، اسلام کے سب سے بڑی تاکید تھی، اس پر ہم کو گامزن ہونے کی، فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔